وہ طوفانی بدتمیزی جو ہر سال فروری کی 14 تاریخ کو پائی جاتی ہے، اور اس روز نام نہاد لو برڈز آپس میں اظہار محبت کرتے ہیں۔ محبت کے اظہار کے لیے تحائف اور پھولوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے، اور بارہا بنت حوا اپنی عزت کا جنازہ سر عام نکلواتی دکھائی دیتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، اسی دن کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک مغربی تہوار ہے جو امت مسلمہ میں ایک ناسور بن چکا ہے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی بے تحاشا تشہیر کے باعث ویلنٹائن ڈے نوجوان نسل کے دماغوں کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہیں۔ مگر یہ گھناؤنا کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ آخر یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ دوستو، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں ذرا پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ وقت تھا 270 عیسوی کا، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 300 سال قبل کا زمانہ۔ اس دور میں روم سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا۔ عیسائیت بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی، تاہم روم میں ابھی بھی مشرکین کا قبضہ تھا۔ مشرکین نے بے پناہ دیوی اور دیوتاؤں کی مورتیاں بنا رکھی تھیں، اور جس کے ساتھ انہوں نے اپنی عبادتیں اور بہت سی رسومات وابستہ کر رکھی تھیں۔ تاریخ کے صفحات میں ہمیں یہ درج ملتا ہے کہ رومیوں میں شادی کو گناہ سمجھا جاتا تھا، اور شادی کے متبادل انہوں نے ایک ایسی رسم تجویز کر رکھی تھی جو انتہائی واہیات اور جانورانہ تھی۔ مشرکین 15 فروری کو ایک دیوتا کاپر کالیس کا جشن مناتے تھے۔ اس دیوتا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ دیوتوں کے ساتھ عشق و محبت کے بے پناہ قصے تھے۔ رومی اس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اس موقع پر ایک برتن میں تمام نوجوان لڑکیوں کے نام لکھ کر ڈال دیتے تھے، جس میں سے تمام لڑکے باری باری ایک پرچی اٹھاتے، اور اسی طرح قرعہ اندازی کہ منتخب ہونے والی لڑکی اس لڑکے کے ساتھ اس دن جنسی تعلقات قائم کرتے، اور اگر اس عمل کے بعد وہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے تو اس ناجائز رشتے کو اگلے سال فروری کی 15 تاریخ تک قائم رکھ سکتے تھے۔ تو دوستو، اسی دور میں عیسائیت تیزی سے پھیل رہی تھی، روم کی سرحدوں تک جا پہنچی۔ عیسائیوں کا روم میں آنا جانا شروع ہو گیا، اور وہ چھپ چھپا کر عیسائیت کی تبلیغ بھی کرنے لگے۔ اسی دور میں ایک عیسائی پادری ویلنٹائن کا وہاں قیام ہوا۔ اس نے وہاں عیسائیت کی تبلیغ کا ساتھ ساتھ لوگوں کو شادی کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا۔ دراصل روم کے بادشاہ کلوڈیس دوم کی جانب سے پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نوجوان شادی کرنے کے بعد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جنگی مہمات میں جانے سے انکار کر دیتے تھے۔ اب جیسے ہی ویلنٹائن کی خفیہ تبلیغ اور لوگوں کو شادی کی طرف راغب کرنے کا منصوبہ بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ نے فوراً اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ویلنٹائن کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور یہ بات مقرر پائی کہ اسے کوپر کالیس میں تہوار سے ایک روز قبل قربان کیا جائے گا۔ کچھ عرصہ کے دوران ویلنٹائن کی ملاقات جیلر کی بیٹی سے ہوئی، جسے وہ دل دے بیٹھا۔ جب یہ بات مشہور ہوئی تو بادشاہ نے ویلنٹائن کو طلب کیا اور اسے پیشکش کی کہ اگر وہ خدائے واحد کی پرستش چھوڑ دے اور رومیوں کے بنائے ہوئے خداؤں کو اپنا خدا مان لے تو اسے آزاد کر دے گا، بلکہ اس کی شادی بھی اپنی بیٹی سے کر دے گا۔ مگر اس نے انکار کر دیا اور موت کو گلے لگا لیا، اور آخرکار رومیوں نے ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو 3 صدی عیسوی میں کاپر کالیس کے تہوار کے ایک روز قبل سولی پر لٹکا دیا۔ اور پھانسی سے چند قبل ویلنٹائن ڈے نے جیلر کی بیٹی کو ایک خط لکھا جس کے آخری الفاظ تھے فراہم جور ویلنٹائن۔ عیسائی قوانین کے مطابق پادریوں اور راہبوں کے لیے شادی یا محبت کرنا ممنوع تھا۔ اس کے باوجود عیسائی ویلنٹائن کو اپنا سپر ہیرو مانتے تھے، کیونکہ جب کلوڈیس نے اسے بے دین ہونے کی پیشکش کی تو وہ اپنے دین پر ڈٹا رہا، اور بعد ازاں عیسائیوں نے روم کو فتح کیا تو 15 فروری کے شرکیہ اور واہیات تہوار کو ختم کر کے 14 فروری کو ایک نئے تہوار کی بنیاد رکھی جسے ویلنٹائن ڈے کا نام دیا گیا۔ اس ویلنٹائن ڈے کو دین میں اضافہ قرار دیا گیا، اور اسی دور میں عیسائی پادریوں نے اس پر پابندی لگا دی، مگر سن 1400 عیسوی کے لگ بھگ ایک عیسائی پادری نے 14 فروری کو محبت والوں کا درج قرار دیتے ہوئے اسے دوبارہ تہوار کے ساتھ لوپر کالس کے تہوار کے ساتھ غلط ملت کر دیا۔
تب سے اب تک یہ تہوار جون کا تو بلکہ سال ہر سال نئے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اب مسلم ممالک بھی اس فتنے سے دور نہیں رہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام بہن بیٹیوں کی عزت کا محفوظ رکھے اور اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو بھی اس شیطانی عمل سے دور رکھیں، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس گناہ سے بچ سکیں۔ آمین ثم آمین۔